الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسل۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک جماعت پھر جاتی ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں ایک معاملہ پیش کیا گیا اہل کتاب کا، اور یہود نے اس معاملے کو پیش کیا کہ آپ انصاف فرما دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا فیصلہ فرمایا تو پھر ان کی پہلو تہی یا اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات جو ہے اس کا جو عالم ہے اسے بھی طلب فرمایا، اور فرمایا کہ آپ کا فیصلہ جو ہے جو تورات میں حکم ہے اس کے مطابق کر دیا جائے، وہاں سے اس معاملے کو دیکھا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تورات کا حوالہ دیا تو اس پر بھی وہ مطمئن نہ ہوئے۔ بعض روایات میں جو حوالہ ہے تورات کے ساتھ قرآن کریم کی نسبت بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کریم کے کلام سے ہو، اس پر وہ محترس ہوئے۔ اللہ جل شانہ جو حکم ارشاد فرماتے ہیں وہ بنیادی طور پر مخلوق کی ضرورت ہے۔ ہم عبادات کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اضافی کوئی کام کر رہے ہیں جس کا صلہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یا جس کی امید ہم لگائے ہیں کہ جس کے سبب ہمیں بخشش نصیب ہوگی، اللہ راضی۔ جو بنیاد ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ مخلوق کا کوئی معاملہ کسی پہلو سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں خالق کی طرف کوئی ایک ذرہ جو ہے وہ جا کر اس کا حصہ بنے، یا اس کی قیمت بنے، یا اس کا معاوضہ بنے۔ جب مخلوق کو دیکھا جاتا ہے تو مخلوق ہر پہلو سے محتاج ہے۔ اللہ کریم کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور بے نیاز ہے، اسے کسی کی کسی درجے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب مخلوق کو اللہ کریم حکم عطا فرماتے ہیں تو حکم فرمایا جانا مخلوق کے لیے باعث برکت ہے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے وہ مخلوق کی ضرورت ہے، اور اس حکم پر جب عمل کیا جاتا ہے تو مخلوق کی اپنی احتیاج یا ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کریم کا حکم ہے۔ کسے مخاطب فرمایا؟ مخلوق کو جسے اس نے مکلف پیدا فرمایا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور معاملہ پیش ہوتا ہے اور آپ اس کا حل اللہ کریم کے حکم کی نسبت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں تو اس پر اعتراض تو سمجھ آتی ہے کہ یہاں خواہشات نفسانی جو ہے ان کی پیروی۔ اس مبارک زمانے سے پہلے کسی نے اس طرح کا معاملہ یا اس طرح کی روش اختیار کی؟ یہاں جہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس معاملے پر بحث آئے، یا آج کے بعد قیامت تک آنے والا جو وقت ہے اور جو مخلوق ہے، اس انداز کو جو بھی اختیار کرے گا وہ اللہ کریم سے حکم کے تجاوز کے معنوں میں داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس طرح کا جو معاملہ پیش آئے اس میں یہ حکم یا یہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کا یہ حکم صادر کیا جائے،
اس سے جب انکار کیا جاتا ہے تو اس انکار کا سبب جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی جو بنیاد ہے وہ انسان کا ذاتی تکبر ہوتا ہے، اس کا ذاتی انکار ہوتا ہے، وہ اپنے گمان میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بے شمار مسائل ایسے پیش آتے ہیں۔ اب یہ بات اہل کتاب کی ہے، یہود کی ہے، تورات سے متعلق بات کی جائے، یہود سے متعلق بات کی جائے، لیکن جب آج بحیثیت مسلمان کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے اور جو حکم قرآن نے دیا ہے، اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، جسے پہنچایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، تو ہم متلاشی ہوتے ہیں کہ کوئی میری مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ مجھے قرآن و سنت کی جو روشنی ہے اس میں فیصلہ میری مرضی کا ہو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شہادت بدل رہے ہوتے ہیں، اللہ کا فیصلہ تو نہیں بدلتا، اپنی شہادت بدل رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہی لوگوں کو رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں کہ لفظ یوں نہ کہو، یہ لفظ استعمال کرو تو حکم بدل جائے گا۔ اور وہ غفور الرحیم خود اس کی ذات شاہد ہے، جو کچھ کوئی کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کے روبرو ہے، ساری شہادت اپنی جگہ۔ وہ بات اللہ کے فرشتوں اور ان کی تحریر کی آئے، وہ بات وجود یا وجود کی اعضاء کی آئے، حالات کی آئے، گرد و پیش جن سے وہ وقوع جن کے ساتھ یا جن کے روبرو ہو رہا ہے ان کی شہادت کی آئے، کسی پہلو سے بھی آپ دیکھیں، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات خود شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے، اور اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے کافی حصہ دیا گیا، یعنی انہیں اللہ کا حکم دیا گیا، اور اب کافی حصے سے جب آپ حصے سے بات کریں گے تو اس سے مراد یہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ جہاں ان کی پسند ہے اسے تو وہ مان لیں، جہاں ان کی پسند نہیں اس حکم کے ساتھ اکٹھی ہو رہی، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ پھر حکم تھوڑی مان لیں، وہ تو اپنی پسند کا اقرار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے قرآن کریم جو عطا فرما تو کتب سابقہ کے ہر پہلو جس کی ضرورت ہے اس کا احاطہ فرماتا ہے۔ جو ضرورت ہے، کوئی ایسا حکم نہیں کہ اسے کتب سابقہ سے لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو انہیں اس پہلو سے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر وہاں تعریف اتنی ہو چکی تھی کہ اصل حکم کیا ہے اور کتنا ہے اور تحریف کتنی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا، اور آج فی زمانہ یہاں تک آتے ہوئے بات کوئی ایسی نہیں ملتی کہ جس کی یہ تصدیق ہو سکے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کریم کا کلام ہے۔ کتنی ہی پہلو اور اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور یہاں جب بات آتی ہے قرآن کریم کی تو ایک ذات آتی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ اب جب باقی کتب سابقہ کی بات آتی ہے تو وہ روایات پر اس کا انحصار ہوتا ہے، کتنے ہی پہلوؤں سے اس روایت کی تصدیق ہوگی، جی فلاں نے کہا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا۔ لیکن کلام ذاتی میں قرآن کریم کا جو اعجاز ہے کہ اللہ کریم نے اسے حفاظت عطا فرمائی ہے، تو اس کا ہر حکم ایسا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ تو جب اللہ کریم نے وہ حکم عطا فرمایا تو جنہوں نے اسے اختیار کیا وہ صاحب ایمان ہوئے، مسلمان ہوئے، اللہ کی رضا کے جو راہ ہے اس کے مسافر ہوئے۔ اسی طرح جب بات قرآن کریم کی آئی اور باقی ہر طرح کی نسخ صادر ہو گئی کہ وہی حکم باقی رہے گا کہ جو قرآن کریم میں ہے یا جو احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے گئے ہیں، تو اب ہر معاملے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا یہی درست فیصلہ ہے، اور اسی میں انسانیت کی فلاح، انسانی معاشرے کی سلامتی کا جو راز ہے وہ مضمر ہے۔ تو فرمایا جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان کے درمیان کہ فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک جماعت پھر جاتی ہے، یعنی وہ پسند نہیں کرتے کہ فیصلہ اللہ کے حکم سے دیا جائے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ انسانی اعمال جو ہیں ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ظاہری پہلوؤں پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور باطنی حصوں میں بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہری پہلوؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جب انصاف نہیں ہوتا تو فساد پیدا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے اور ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ باطنی پہلوؤں میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس پر غفلت جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بندہ غافل ہو جائے اور ایمانی طور پر کمزور ہو جائے تو اس کا ہر عمل جو ہے اسے خطا کی طرف لے جاتا ہے، اور خطا در خطا جو ہے یہ آہستہ آہستہ ایسی صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے کہ قلوب سیاہ ہو جاتے ہیں۔ قلوب سیاہ ہو گئے تو پھر جو مور ثبت ہو گئی، پھر وہ دیکھ رہا ہے لیکن اندھا ہے، پھر وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن بہرا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حق کی پہچان نہیں کر پاتا، وہ اپنی ضد اور عناد میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ تو وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والی ہیں کہ اعمال ایسی ہیں کہ بدبختی ان کے سر چڑھ گئی۔ اللہ کریم کی رحمت سے جو دوری ہے یہ بدبختی ہے، یہ اللہ کریم کی ناراضگی ہے۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ جو بھی خالق کا حکم مخلوق کی طرف ہے وہ ضرورت خالق کی نہیں ہے، وہ حکم ضرورت مخلوق کی ہے، اور وہ بے نیاز جو ہے یہ کرم اور احسان فرما رہا ہے کہ رہنمائی عطا فرما ہے۔ کوئی نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمام مخلوقات ہیں، اس سے اس کی ذات کو کیا حاصل ہے؟ تو تو ہر پہلو میں عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ بات ایمان اور ایمان کی ترقی سے سمجھ آتی ہے۔ یہ بندہ جو دنیا کے آپ کے اندازے ہیں یا جو دنیا کا انداز فکر ہے یا جو دنیا کی جمع تفریق ہے اس سے نہیں لگائی جا سکتی۔ دنیا کا جائزہ لے کر یہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ محض حوادث نہیں ہے، یہ ایک مربوط نظام ہے۔ محض حوادث ہوتے تو اس میں ربط نہ ہوتا۔ تو نظام حیات کے ہر پہلو میں ایک ربط نظر آتا ہے، اور اس ربط سے یہ شہادت نصیب ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے جس کا حکم صادر ہو رہا ہے، کسی کا دست قدرت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے اور ہر چیز جو ہے اپنے دائرے میں چل رہی ہے۔ تو جب بات کردار کی اور اعمال کی آئے گی تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے، یا ہم اپنے اعمال کو جواز دے رہے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی کمی بیشی بھی ہے تو اس کا یہ جواز ہے کہ یہ حالات کی ضرورت ہے، فلاں شخص نے یہ رویہ اختیار کیا اس کے جواب میں یہ ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری سوچ تجاوز ہے اور زیادتی ہے۔ اور دوسری بہت بڑی جو غلطی اور زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو ہم غلط عمل کر رہے ہیں، پھر جب اسے جواز دیتے ہیں تو پھر معافی کی جو طلب ہے اس سے بھی بندہ جاتا رہتا ہے، اس لیے کہ غلط سمجھے گا تو معافی مانگے گا۔ جب اپنی غلطی کو جواز دے گا تو وہ پھر اپنے غلط عمل پر مطمئن ہونا جو ہے وہ چاہے گا۔ تو جس عمل پر وہ مطمئن ہو رہا ہے یا چاہ رہا ہے کہ اطمینان ہو، اس عمل پر وہ معافی کا جو طالب ہے وہ کیسے وہ ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچوں اور اپنے اعمال، چونکہ عمل تو ایک عملی صورت ہے، سوچ کی جب بات آتی ہے تو بات نیت تک چلی جاتی ہے۔ تو روز کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آتا ہے جس سے متعلق ہم سوچتے ہیں، ایسے معاملات اور اعمال ہوتے ہیں جو ابھی ہمیں پیش آنا ہے، اور ہم پیشگی طور پر
اس سے متعلق اپنی سوچ یا رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، یا موقع پر کسی سے متعلق رائے قائم کرتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں، کہیں لین دین کرتے ہیں، کہیں حقوق و فرائض کی بات آتی ہے، ہر پہلو سے، چاہے ذاتی ہے یا اجتماعی ہے، گھریلو ہے یا معاشرے کی ہے، ہر پہلو سے یہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو سوچ رہا ہوں اور جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے، کیا اس کی رہنمائی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہو رہی ہے، نہیں ہے، اور جس درجے کا نہیں ہے وہ تمام ظلم اور زیادتی ہے، اور وہ ایسا بار ہوگا کہ جس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جب ارشاد فرمایا نا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، تو اللہ کریم نے ہر ایک کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے سمجھ آتی ہے کہ اعمال بد اختیار کرنا، جہاں وہ بدی کا اختیار کرنا اور ظلم ہے، اس پر قائم رہنا بدبختی میں داخل کر دیتا ہے، پھر اصلاح نصیب نہیں ہوتی، پھر بندہ جو صالح راستے ہے اس سے دور ہو جاتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہود کا یہ کہنا کہ جو بچھڑے کی عبادت ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 جو راتیں ہیں اس کے بعد واپس تشریف لائے، کہ وہ جو 40 دن کی گوسالہ پرستی ہے، اگر ہمیں قیامت کے دن سزا ہوئی بھی تو اتنے دن ہی ہوگی، اس سے بھی کم ہوگی اور بڑی خفیف ہوگی۔ اب یہ پھر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور ایک ایسا جواز ہے کہ جس کی معاونت شیطان بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اپنا نفس جو ہے وہ بھی جہاں اپنی غلطی کو جواز دے رہا ہوتا ہے، ساتھ شیطان بھی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جیسا تو ہے ایسا اور کوئی نہیں ہے، جو معاملہ تیرے ساتھ پیش آنا ہے وہ تو ہونا ہی الگ ہے، تیرا تو بڑا خاص تعلق ہے۔ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کریم پر عمل کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایسی تسبیح یا ایسا وظیفہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ اس گمان میں رہنا چاہتے ہیں کہ جو میرا تعلق اللہ سے ہے اتنا کسی کا نہیں، ایسا کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جو قرآن کریم میں حکم عطا فرمایا اس کے مطابق تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ اگر وہاں مطابقت نہیں ہے تو یہ جو بندگی کا تعلق ہے اس پر ہم نے کتنا بڑا سوال کھڑا کر دیا، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ اب فرض نماز نہ پڑھی جائے اور وظیفہ کیا جائے، مجھے سمجھائیں کہ وہ عمل یا وہ صورت کیا ہو، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہا جائے نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حلال حرام کی تمیز کرو، اچھے بری کی تمیز کرو، اپنی سوچوں اور اپنے اعمال کا خیال رکھو، تو یہ بات گراں گزرتی ہے۔ تسبیح بتا دو اور بھلے آدھے دن کی بتا دو کہ یہ آدھا دن تم نے وظیفہ کرنا، پھر جیسا تم چاہو گے ویسا ہو۔ کیا کمال طلب ہے اور کیا کمال جو ہے وہ جواب ہے جس سے وہ استفادہ کرے۔ اللہ کریم کی جو ذات ہے اس کا مبارک نام، اس میں ذات کے حوالے سے مخلوق متلاشی ہوتی ہے کہ اس میں ذات حاصل ہو جائے، اچھا پھر کیا ہوگا؟ ویسا ہوگا جیسا میں چاہوں گا۔ کمال ہو گیا، بندگی نصیب ہو اور نور ایمان جو ہے اس میں ترقی نصیب ہو تو ذات تو رہتی کوئی نہیں، ذات تو صرف اللہ کی رہ جاتی ہے جو حقیقی ہے۔ باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے، قائم بالذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ کون سا کمال ہے جس میں بندہ اپنی ذات جو ہے اور اپنی انا جو ہے اس کی تسکین حاصل کر رہا اور پھر یہ کہے کہ یہ میرا کام بھی جو ہے صالح ہے، درست ہے۔
تو فرمایا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، اور انہوں نے اپنے متعلق یہ فیصلہ صادر کر لیا، سوچ لیا کہ یہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو کیا آج بحیثیت مسلمان ہم نے بھی سوچ رکھا ہے کہ پیر صاحب سے استفادہ کیا جائے، وہاں سے کوئی وظائف حاصل کر لیے جائیں، دعوت و تبلیغ میں جایا جائے، کتنے قدم ہیں ان پر جو انحصار کر لیا جائے، کتنے وظائف ہیں ان پر انحصار کیا جائے، کتنی اسناد ہیں ان پر انحصار کر لیا جائے۔ اگر یہ سارے اعمال درست ہیں تو اس کا اثر کیا سوچ سے عمل تک نہیں آئے گا؟ میں ان پہلوؤں کا انکار نہیں کر رہا، اقرار کرتے ہوئے یہ سوال پیش کر رہا ہوں کہ وہ اصلاح عمل میں کہاں ہے؟ وہ وظیفہ جو حلال حرام کی تمیز نہ دے رہا ہو، وہ نماز جس سے حیا نصیب نہ ہو رہی ہو، تو کیا ضرورت نہیں ہے تلاش کرنے کی کہ کیا میری خوراک جائز تھی؟ کہیں حرام کھا کر تو میں سجدے نہیں کر رہا۔ جو وجود کی طاقت ظاہری پہلوؤں میں بھی استعمال ہو رہی ہے وہ تو کسی خوراک پر اس کا انحصار ہے، حرام تو نہیں کھا۔ میرا کلام لغو تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے۔ بڑا دھڑلے سے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو جھوٹ مانتے بھی نہیں۔ کیوں کیا؟ اپنا جواز ہے۔ ہر جواز جو ہے وہ قرآن سے دیکھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دیکھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام سے دیکھا جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ اس کے بعد جب کوئی وظیفہ پیر صاحب دیتے ہیں، کوئی استاد دیتے ہیں، کوئی مبلغ آپ کو ترویج دین میں ترغیب دیتا ہے، کوئی مدرس آپ کو فقہی علوم کی اسناد دیتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کلی طور پر آپ کا حصول ہو چکا۔ اس عمل کا اثر ہوگا۔ وہ اثر کیا ہمارے ظاہر میں آ رہا ہے؟ بنیادی طور پر کوئی عمل جو ہے وہ قرآن و سنت سے ٹکراؤ اس کا نہ ہو، بنیادی بات ہے، تحت آئے گا۔ پھر جب فرض چھوڑ دیا جائے اور نفلی عبادات پر انحصار کیا جائے تو کیا ضابطہ جو دین کا وہ یہ ہے؟ وہ کون سا نفل ہے جسے شرف قبولیت ہو جس کے مقابلے میں فرائض چھوڑ دیے جائیں؟ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اہل کتاب پر بحث کریں، بجائے اس کے کہ ان کی غلطیوں پر گفتگو کریں، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ میرے لیے مثال ہے تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ تو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہا کریں، اپنے اعمال، اپنے کلام، اپنی نیتوں کو جانچتے رہا کریں۔ کسی گفتگو، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غلطی ماننا جو ہے یہ معافی کی راہ جو ہے اس پر چلنا آسان کرتا ہے کہ معافی نصیب۔ غلطی اور ظلم کرنا اور اسے جواز دینا کہ میں درست ہوں، یہ مقابل آنے کے مترادف ہے۔ توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر معافی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ منہ پھیرنے والے، یہ بدبختی ہے۔ پھر بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا۔ اور جو یہ ہے نا کہ میرا اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے، اللہ وہ تعلق عطا فرمائے جس میں ایمان ہو، جس میں بندگی کی چاشنی ہو۔ تو جو تعلق مع اللہ ہے احکامات الہی تک نہیں پہنچائے گا، سنت خیر الانام تک نہیں رسائی دے گا، تو پھر اس تعلق کو دیکھو۔ تو یہی صورت پیش آتی ہے کہ ہم اپنے لیے بجائے وہ عبادات جو اللہ نے مقرر فرمائی، ہم اپنے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جی یہ عمل میری تمام خواہشات کی تکمیل ہوگی، میرے لیے بہت خوش قسمتی ہوگی۔
قسمتی تو اللہ نے ارشاد فرما دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ ہر پہلو سے آپ کو خوشبختی کی راہ جو ہے وہ دکھا رہی ہے، رہنمائی فرمائی جا رہی ہے. خوشبختی اس حکم کے تابع ہے. اور اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ سمجھ لیا جائے کہ کیا ہے جی چند دنوں کی تکلیف ہے، اگر آئی بھی اول تو آنی نہیں، آئی بھی تو چند دنوں کی ہے، وہ بھی گزر جائے گی. اور ارشاد فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. اور جو یہ دین کے بارے بہتان باندھتے ہیں، وغرہم فی دینہم ما کانوا، اس نے یفترون دھوکے میں افترا کرتے ہیں، دھوکے میں ڈال دیا. اب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. اور فرمایا کہ یہ جو اپنے لیے ایک فیصلہ خود کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ گمان ہے کہ انہیں شیطان یہ دکھا رہا ہے کہ جیسے تم ہو ایسا اور کون ہے، تمہیں اللہ نے بخشنا ہے، تمہارے لیے یہ آخرت ہے. اب عجیب بات ہے کہ ان اصولوں اور ضابطوں کا انکار بڑا مشکل ہو گیا ہے. اللہ جل شانہ کے انبیاء اور رسول نے دین حق مخلوق تک ایسے پہنچایا، اپنی یہ ذمہ داری اللہ کریم کے فضل سے ایسی ادا کی ہے کہ کلی طور پر انکار ممکن نہیں رہا. اب جب کلی طور پر انکار ممکن نہیں رہا تو پھر جزیات لے کر اس میں اپنی اپنی مرضی اور خواہشات ڈالے گی. اب اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، لیکن عذاب اور ثواب کی بات اخروی جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے. بجائے اس کے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسے مانا جائے، اپنے لیے بت گھڑے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں، یہ میرے سفارشی ہوں گے، ان کے توسط سے مجھے مل جائے گا. اب شیطان بھی ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور ایسی ایسی کھائیوں میں پھینکتا ہے کہ بندہ اس سارے پہلوؤں کو ایک پہلو سے مان رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کی سوچ اور عمل ہوتا ہے وہ کلی طور پر انکار کے مترادف ہوتا ہے اور وہ بدبختی میں جا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا جو یہ دین کے بارے بہتان باندھتے ہیں، تو کیا یہ بہتان نہیں ہے کہ یہ خود فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ کس جو غلط کام ہے اس کا حکم کیا ہے، اس پر گرفت کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، یہ اسے انکار کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ افترا، جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو ہے نہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو آج جب ہم اپنے معاشرے کا، اپنے حالات کا، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی ذاتی زندگی، اپنی اجتماعی کاروباری زندگی، ہر پہلو کا جائزہ لیں اور قرآن و سننا اس کے مطابق دیکھیں تو شاید ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں، ہم بول نہ سکیں. جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اس کا جائزہ قرآن و سننا سے لیا جائے. جب اس کا جائزہ قرآن و سننا سے لیا جائے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ کیا اور کتنا درست ہے. لیکن جب ہم جواز دیتے ہیں تو کیا یہ جواز ہمارے ساتھ قیامت میں پیش ہوں گے؟ اس دن اللہ جل شانہ کے حضور جب حاضری ہے اور ہر ایک کی ہے، ہر ایک نے پیش ہونا ہے، ہر معاملہ پیش ہونا ہے. وہ معاف فرمائے، جسے چاہے وہ معاف فرما دے، جسے چاہے وہ گرفت فرما لے. لیکن قرآن کریم نے ہر شے کا ضابطہ اور ہر پہلو بڑا واضح ارشاد فرما دیا. تو یہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو انہوں نے اپنی جو خواہشات ہیں وہ تراجم کر رکھے ہیں، وہ مفاہیم جو ہیں بن رکھے ہیں، اور شیطان اس میں معاونت کرتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فرمایا فَكَيْفَ، کیسا ہوگا، پس کیسا ہوگا
جب ہم ان سب کو اس دن اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اب قرآن فرما رہا ہے فکیفا، کیسا ہوگا؟ اب ہر ایک نے جو سوچ رکھا ہے اور جو عمل کر رہا ہے، حکم کیا ہے، سوچ کیا رکھا ہے، کر کیا رہا ہے، جب قیامت قائم ہوگی اور ہر شے سامنے آ جائے گی اور اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا، فرمایا فکیفا، کیسی صورت ہوگی؟ تو آج جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، وہیں پر بات بڑی سمجھ آ جاتی ہے جب دار دنیا سے برزخ منتقل ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایک پردہ ہے، ایک سایہ ہے، اس پردے نے ہٹنا ہے، اس امتحان سے گزرنا ہے، اس سائے نے ڈھل جانا ہے۔ جب حقیقت کی طرف سفر آئے گا تو پہلی جو کڑی ہے نا، جہاں دنیا سے برزخ منتقل ہونا ہے، اور قرآن و احادیث اس موقع پر جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اسے دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آنکھیں، جو کہتے ہیں نا آنکھ بند ہوگی، نہیں، آنکھ کھل جائے گی۔ کیا ماجرا پیش آیا ہے اب وہی بتا سکتا ہے جسے پیش آیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم سب نے اس منزل سے گزرنا ہے، کسی کو پسند ہے یا کسی کو پسند نہیں، ہر ایک نے اس منزل سے گزرنا ہے، کل من علیہا فان۔ یہ اس زندگی کا اصول اور ضابطہ ہے، ہر ایک نے اس میں سے گزرنا۔ تو موت کا ذائقہ جو ہے ہر متنفس نے چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے اس میں سے گزرنا ہے۔ فکیفا، پھر کیا صورتحال ہوگی؟ بتایا گیا ہے، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے گئے ہیں، اللہ کی مقرب ہستیوں نے آ کر مخلوق کی رہنمائی کی ہے، تمہیں اپنی زندگی، اپنے گرد و پیش سے ہر شے کی شہادت مل رہی ہے جو تمہیں اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کراتی ہے، لیکن تم نے اپنی انا، اپنی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کیا اور اللہ کریم کا جو سچا حکم ہے اس کا انکار کیا۔ فکیفا، پھر کیسا لگے گا، کیا ہوگا، کیا صورت پیش آئے گی جب ہم ان سب کو اذا جمعنا، ان سب کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کریم معاف فرما دے، یقیناً بخشش اس کی رحمت سے ہے، لیکن جو حکم دیا گیا ہے اس کی مطابقت ہماری زندگیوں کی شہادت کیا ہے؟ یقیناً بخشش اللہ کریم کے کرم سے ہے، اس کے احسان سے ہے، ہمارے اعمال پر بخشش نہیں ہے۔ چونکہ ہم ساری زندگی اگر سر بسجود رہیں تو جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اس کے شکرانے سے ہم نہیں نکل سکتے، تو ہم مقروض کے مقروض جائیں گے۔ تو جو عطا ہے وہ صرف اللہ کی ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر ایک پہلو اور دوسرا جسے ہم بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جان فانی ہے، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ اقرار کی اس کے ساتھ شہادت نہیں دے رہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح کہ جب قرآن فرماتا ہے ان سے پوچھا جائے گا کتنا وقت رہے ہو دنیا میں، وہ کہیں گے کوئی پل بھر رہے، کوئی دن کا کچھ حصہ رہے۔ قرآن فرماتا ہے کاش تمہیں سمجھ ہوتی کہ کتنا رہے ہو، کتنا کم رہے ہو۔ اچھا، دوسری طرف جو زندگی ہے ہمیشہ کی ہے، اس ہونے میں بھی مخلوق کا کوئی کمال نہیں، صرف اللہ کی عطا۔ پھر اس کے اعمال یا اس کے رخ، یہ بھی صرف اللہ کی عطا ہے کہ اس نے عطا فرما دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس میں تمہاری ہر ضرورت جو ہے اس کا جواب تمہارے لیے موجود۔
پھر جہاں جانا ہے معزز سامعین کرام وہاں ہمیشہ رہنا، ایک شے نہیں ہے اور اس کا ہونا اس نے عطا فرمایا، اس کا کوئی شکرانہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی ادائیگی ہو سکتی؟ پھر پل بھر کی زندگی ہے اور دوسری طرف ہمیشہ رہنا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا جو زندگی کی ابتدا ہے، پھر موت نہیں آئی۔ اب جب دوسری طرف دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اور ہر ساتھ ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہے، اتنی ترقی ہے اہل جنت کی، اتنی ترقی ہے جن پر اللہ راضی ہوگا کہ ان کا ہر آنے والا لمحہ، ہر عمل آنے والا جو ہے وہ پہلے سے ان کے لیے بہتر ہوگا، تقویت ہوگی، تسکین ہوگی، خوشی ہوگی، ہر پہلو سے ان کے لیے بہتری آئے گی۔ تو ان لمحات کی کیا حیثیت رہ گئی؟ یہ جو ہمارا گمان ہے کہ میں وہ کیوں نہ کروں جو میں چاہتا ہوں، مجھے یہاں بھی پابند کر دیا گیا ہے، یہ بھی حکم فرما دیا گیا ہے، پھر ہم متشابہات سے اپنی پسند کے حکم نکالتے ہیں کہ ہم جی ٹھیک ہے قرآن کی مان رہے ہیں لیکن متشابہ حکم کو محکم حکم کے تحت نہیں دیکھتے، اپنی پسند سے اسے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اختراع نہیں ہے؟ یہ دھوکہ بازی نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں ہے کہ جو قرآن فرما رہا ہے اس کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق عمل کیا جائے؟ کیسی صورت ہوگی؟ تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب ملک الموت سامنے آئے گا، جب یہ سارا کچھ بن رکھا ہے چھوڑنے کا وقت آئے گا، تو یقیناً یہ وقت آئے گا اور ہر ایک پر آئے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، ساری زندگی خطاؤں میں اور غلطیوں میں، گناہوں میں گزری ہو، ایک لحظے کو خلوص سے توبہ کر لی جائے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ خالق ہے، مالک ہے، غفور الرحیم۔ اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں، اس کے باوجود تادم واپسی جو ہے اس نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، لیکن دروازہ کھلا ہے۔ جب یہ فرصت تمام ہوگی پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادتی ہوگی، جتنی غلطی ہوگی اتنی سزا ہوگی، جتنی نیکی ہوگی اس کا بدل زیادہ ہوگا۔ یہ قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ملتا ہے سہل حصوں میں بدلہ زیادتی میں ہوگا، اور جہاں غلطیاں ہیں یا بدی ہے عمل کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ آئے گا۔ اللہ معاف فرما دے، وہ غفور الرحیم ہے، ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی لوگ تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑی معاونت کرتے ہیں، غرباء کے لیے وہ اتنے کام کرتے ہیں، انسان تو انسان جانوروں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جو کچھ کیا ہوگا اس کا بدلہ ہوگا، زیادتی آخرت میں نہیں ہوگی۔ جس کو جو ملے گا اس کے کیے کا ملے گا، اور جو رعایت ملے گی وہ اس کی عطا سے ملے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ جو ہمارے سامنے شخص عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ ظاہری طور پر ایمان نہیں ہے، باطنی طور پر بھی اس کا ایمان نہیں۔ ہم تو مکلف ظاہر کے ہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو ظاہری تک پہلوؤں تک انکار کر رہے ہیں اس کا عمل ایسا ہے جس سے کسی کو فلاح ہو رہی، اس عمل کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی نیت ہوگی۔ اب اس کی وہ نیت
اخروی حیات کی ہے نہیں، اللہ کی رضا کی نہیں ہے، تو پھر کچھ تو ہوگی نا جی. تو جو ہوگی اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا. اللہ جل شانہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، یہی قرآن ارشاد فرما رہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اب جس کا اعتراض ہے وہ اگر غور کرے تو اسے سمجھ آئے گی کہ اس کی اپنی زندگی کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے. اسے سمجھ آ جائے گی کہ جب میں خود عمل نہیں کر رہا تو میری تو بدبختی ہے کہ میں قرآن پر اور اللہ کے حکم پر اعتراض کر رہا ہوں. اور یہ ہمارے ہاں رواج ہے. میں بھی اکثر لوگ ملتی ہیں تو سوال جواب کا ایک سیشن رہتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا شعبہ اس سے متعلق سوال ہو تاکہ جو میری دانست ہے اس کے مطابق میں جواب بھی دوں. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیات قلبی جو ہے اس کا حصول آسان ہو، سمجھنا آسان ہو، اللہ کریم اس کی توفیق دے. سارا مقصد یہ ہوتا. اکثر دیکھا ہے کہ کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد سمجھنا نہیں ہوتا. اب زندگی اسی میں گزر گئی ہے، گزر رہی ہے، تو کوئی جب سوال کرتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اچھا آپ اسے جواب دیں، ایک نیا اعتراض یا نیا پہلو. اب اعتراض بھی نہیں کرتے. اب انداز یہ ہوتا ہے کہ میں تو گفتگو کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حقیقتاً وہ آپ کو یا لاجواب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے اعتراض کا وزن جو ہے اسے وہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جسے سوال اس پہلو سے کرنا جس کی مزاج کا حصہ ہو، لیکن جہاں سوالات کیے جاتے ہوں وہاں پر بھی کچھ تو احساس ہو گیا ہوگا نا، کچھ تو سمجھ وہاں بھی آ جاتی ہے. تو اکثر میں جواب دیتا رہتا ہوں. تو کبھی خیال آ جائے نا تو جتنے سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا ان پر واپس تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد سوال جواب یا بحث نہیں ہوتی. اس لیے میں اس موضوع کو نہیں چھیڑتا. کوئی سوال بھی کر رہا ہے، کوئی اعتراض بھی کر رہا ہے، کوئی سیکھ بھی رہا ہے، اپنے مقصد سے ہمیں ہلنے کی ضرورت نہیں. ہو جانے اس کا اللہ جانے. لیکن انسان ہے، بعض دفعہ کسی کی بات جو ہے اس کا جواب جب دیا جائے تو پھر تیسرے سوال تک ان کے جواب نہیں پہنچتے. اول تو پہلے پر اکھڑ جاتے ہیں، نہیں تو دوسرے تیسرے پر کوئی نہیں پہنچتا. ہم نے سوالات بنا رکھے ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نے اعتراضات سن رکھے ہیں، گھڑ رکھے ہیں، ہم حقیقت حال سے واقف نہیں. اگر حقیقت حال سے ہم واقف ہوں تو جو واپس سوال آ رہا ہے پھر اس کا جواب بھی تو آتا ہو نا. جس موضوع کو خود چھیڑ رہے ہو اس موضوع پر جب واپس سوال آ جائے تو پھر کیوں زبان گونگو. تو جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جتنے اعتراضات ہم کر رہے ہیں، جو انداز ہم سوچ رہے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ میں قرآن و سنت کے مطابق خود کہاں ہوں؟ اگر نہیں سوچا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تو زیادتی تو نہیں ہوگی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، لیکن پھر حساب تو وہ ہوگا جو اعمال کیے ہوں گے. جو کسب کیا پھر اس کے بعد حساب میں جواب دینا ہوگا. تو اللہ کریم معاف فرمائیں، دین کی سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم اپنا جو حصہ ہے، اپنا جو وقت ہے، اپنی جو فرصت ہے، اسے ایسے صرف کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ہم سارے یا تو یہ خیال کرتے ہیں کہ چھوڑ دو، کسی عمل کو رہنے دو، ساری خرابی ہو رہی ہے میں کیا کروں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ میرے زور بازو سے ہر شے بدل جائے گی. اپنا عمل اختیار کرو، اپنے حصے کا جواب دینا ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا، جب جمع کیے جائیں گے اس وقت کیا صورت پیش آئے گی. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.